میزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ ایک تاریخی عنوان بغور سماعت کیجیے۔ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی مایوس کن حالات میں حوصلہ پیدا کرنے والی قیادت۔ سقوط حیدرآباد کے بعد مسلمانان دکن کے حالات انتہائی خستہ ہو گئے تھے۔ تمام صلاحیتوں کے باوجود ملت اسلامیہ ایک کمزور قوم کی طرح کسی غیبی مدد کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی کی شکل میں ملت مظلومہ کے لیے اپنی مدد کو بھیج دیا۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مسلمانان دکن کی سیاسی قوت فخر ملت کی مرہون منت ہے۔ تقسیم ملک کے بعد مسلمانوں کی صورتحال نہایت ابتر تھی۔ ساری ملت خوف اور احساس کمتری کے سائے میں گرفتار تھی۔ ایسے مایوس کن حالات میں ملت میں ہمت و حوصلہ پیدا کرنے کا سہرا فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی کے سر جاتا ہے۔ فخر ملت کا ایک کارنامہ بھی ہے کہ انہوں نے حیدرآباد اسٹیٹ کے کیس میں محمد علی جناح کو شکست دی تھی۔ ریاست حیدرآباد میں پولیس ایکشن کا سانحہ کئی زاویوں سے اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سے ریاست حیدرآباد کے مسلمانوں کے زوال کا آغاز ہوا۔ 200 سال کی مسلم حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ عوام پولیس ایکشن کے دوران ایسے مظالم سے دوچار ہوئے کہ بیشتر مسلم خاندان تباہ و برباد ہو گئے۔ کئی مسلمان شہید ہو گئے، کئی مسلم عورتیں بیوہ ہو گئیں۔ ریاست حیدرآباد کے معصوم مسلمانوں کے خلاف ایسی بربریت مچائی گئی کہ اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ خود بادشاہ وقت لاچار اور مجبور ہو کر کنگ کوٹی میں قید ہو چکے تھے۔ مسلم معاشرہ اپنے حواس کھو چکا تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ ایسے تباہ کن حالات میں مولانا عبدالواحد اویسی نے مجلس کی قیادت کو سنبھالا اور مسلمانوں کو ایک نیا حوصلہ عطا کیا۔ مولانا عبدالواحد اویسی نے اعلان کیا کہ دستور ہند کے مطابق مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا جائے گا۔ انہوں نے مجلس کے لیے نئے دستور کا بھی اعلان کیا اور اس کا نام کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکھا۔ مولانا عبدالواحد اویسی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کے مسلمانوں میں جو افسردگی چھائی ہوئی تھی اس کو دور کیا اور ان میں نئے اعتماد کی کیفیت پیدا کی۔ قوموں کے معاملات میں انفرادی کوشش بے معنی ہے، اس کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے اور اجتماعیت میں قیادت و امارت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم دو آدمی بھی سفر کر رہے ہیں تو کسی کو اپنا امیر بنا لو تاکہ سفر صحیح اور پرامن پرطے ہو سکے۔ اقوام کی زندگی کا سفر تو ایک طویل سفر ہے، اس میں کوئی قوم بغیر امیر و قائد کے اپنا مقصد نہیں حاصل کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق اشیاء کو بھی پیدا کرتا ہے اور افراد کو بھی۔ مولانا عبدالواحد اویسی کا شمار بھی باکردار، مخلص، صاحب بصیرت اور دردمند قائدین میں ہوتا ہے، جنہوں نے آزادی کے بعد دبی کچلی اور مظلوم ملت کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج پہنا۔ فخر ملت نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی۔ جامعہ میں آپ کا داخلہ اس دور میں ہوا جبکہ جامعہ اپنے بانی شیخ الاسلام مولانا علامہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی ترقی کی بام عروج کو پہنچ چکا تھا۔ قابل اساتذہ، جید علماء اور حرفن کے ماہرین یکجا تھے۔ ان کی محفلیں طلباء کے لیے ترتیب گاہ تھیں۔ جامعہ کے علوم و فنون کا چرچا نہ صرف ہندوستان بلکہ بخارا اور سمرقند، ترک، ایران اور افغانستان میں بھی تھا۔ ان ممالک کے طلباء کی کثرت تھی۔ مختلف زبانوں اور مختلف تہذیبوں سے وابستہ افراد کے میل جول سے آدمی کو نت نئے تجربے، حوصلے اور جوش و خروش حاصل ہوتا ہے۔ مولانا عبدالواحد اویسی نے اپنے اساتذہ، رفقا و معاصرین سے خوب استفادہ کیا۔ مختلف ممالک کے احوال و انقلاب کو سننے سمجھنے کا موقع ملا۔ عزیز دوستو، اس تاریخی عنوان کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پارٹ 2 میں سماعت کریں۔ ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ ایک تاریخی عنوان کا سیکنڈ پارٹ بغور سماعت کیجیے۔ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی مایوس کن حالات میں حوصلہ پیدا کرنے والی قیادت۔ فخر ملت تاریخ سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، اپنی تقاریر و خطابت میں اس کا اظہار کیا کرتے۔ اس دور میں شہر کے ممتاز اکابر علماء مولانا مفتی محمد رحیم الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حکیم محمد حسین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مولانا عبدالواحد اویسی کے ملی جذبے کو سراہتے تھے۔ آپ
فرزند جامعہ ہونے کے ناطے جامع نظامیہ کا ہمیشہ خیال رکھتے، فراہمی سرمایہ کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے۔ ایسے مخلص ترین شخصیات دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کی رفتار سے متانت و وقار اور گفتار سے شفقت و محبت اور ملاقات میں اپنائیت جھلکتی تھی۔ آپ سے گفتگو کرنے سے یہ محسوس ہوتا کہ حالات سے مقابلہ کرنا اور مصائب زمانہ سے مایوس نہ ہونا ہی نشان مسلم ہے۔ آپ کی تقریر سے قوم کو جوش و خروش اور عزم و حوصلہ ملتا، ڈھارس و ہمت بن آتی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا۔ حالات سے مایوس، مصائب و آلام سے دوچار قوم کے پاس امید و بہم کے سوا کیا تھا؟ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایسے پریشان کن حالات میں آپ نے قیادت کی باغ ڈور سنبھالی اور بے خوف و خاطر قوم کو متحد و متفق ہونے کی دعوت دی۔ سقوط حیدرآباد کے بعد ابتدائی زمانے میں آپ کی تقاریر سننا اور اتحاد المسلمین کا نام لینا گویا مصائب کی دعوت دینا تھا۔ بڑے بڑے لوگ مسلم قیادت کے تشخص اور ساتھ کو برقرار رکھنے کے لیے اتحاد المسلمین کے نام پر جمع ہونے گھبراتے تھے۔ ظاہر ہے ان حالات میں فخر ملت کو مخالفین، سازشوں اور مختلف مشکلات و مسائل کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ بعض اوقات ساتھیوں تک نے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ لیکن آپ نے کبھی حوصلہ نہیں ہارا، بلکہ عزم مصمم کے ساتھ ملت کے لیے شبانہ روز محنت جاری رکھی۔ کبھی اپنے کام میں کمزوری و کوتاہی آنے نہ دی، جس کا نتیجہ آج آپ سب کے سامنے ہے۔ آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، لیکن آپ کے پائے استقلال میں کبھی فرق نہیں آیا۔ مولانا عبد الواحد اویسی اپنی تقریر میں اکثر یہ فرمایا کرتے، زمین و آسمان کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، یعنی دنیاوی اختیارات و اعتبارات عارضی و فانی ہیں۔ مسلمانوں کو آپ یہ سمجھاتے تھے کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تم اس سے اپنا رابطہ رکھو اور عارضی و فانی اقتدار سے نہ گھبراؤ۔ جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بس اے مسلمانوں، تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے راستے کھول دے گا۔ وہ کہتے تھے کہ حالات سنگین ہیں، گولیاں کھانے ہمارے سینے تیار ہیں، لیکن اس سے مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ مقصد تو شوق و ولولے سے حاصل ہوگا۔ آپ کی قیادت سے مسلمانوں کو بہت فائدے ہوئے، اسی لیے قوم نے آپ کی خدمت کے اعتراف کے بطور آپ کو فخر ملت کے خطاب سے یاد کیا۔ فخر ملت کے بعد مستقبل کی قیادت اور سالاری کے لیے اللہ نے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کو پیدا کیا۔ ان میں قیادت کے لازمی صفات، زور خطابت، حکمت و مصلحت اور بصیرت و فراست جیسے جوہر پیدا کیے۔ سالار ملت نے آبنائے وطن کی خدمت، مسلمانوں کی سربلندی اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے زندگی بھر جد و جہد کی اور اپنے صاحبزادگان کو بھی یہی تربیت دی۔ الحمدللہ مجلس کے موجودہ صدر نقیب ملت بیرسر اسد الدین اویسی اور قائد مقننہ مجلس حبیب ملت الحاج اکبر دین اویسی اپنے والد بزرگوار اور جد امجد کے قائم کردہ خطوط پر ملت اسلامیہ کی خدمت میں شبانہ روز مصروف ہیں۔ نہ صرف ریاست بلکہ پورے ملک کے مسلمانوں کی نگاہیں نقیب ملت اور حبیب ملت کی طرف مرکوز ہیں۔ یہ دونوں برادران پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مسلمانوں کی مخلصانہ نمائندگی کے علاوہ ملک کے کونے کونے میں امت مسلمہ کی بے لوث خدمت پوری تندی سے انجام دے رہے ہیں۔ مختلف آزمائشوں کے باوجود میدان عمل میں پوری ثابت قدمی اور جرأت کے ساتھ مصروف کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاروان کو جاری و ساری رکھے، آمین۔